بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 864، بقیہ دارالعلوم دیوبند، اعتراض نمبر 289، ہدایت و ضلالت کا بیان۔ دعوتی کام اور اس کا اسلوب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ بقیہ دارالعلوم دیوبند، مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے گزشتہ ذکر کیے گئے پہلے اصول کی دوسری شق کے الفاظ یہ ہیں: اس کا یعنی دیوبند کا تعلق عام مسلمانوں کے ساتھ زائد سے زائد ہو تاکہ یہ تعلق خود بخود مسلمانوں میں ایک نظم پیدا کر دے جو ان کو اسلام اور مسلمانوں کی اصل شکل پر قائم رکھنے میں معین ہو، اور اس طرح اسلامی عقائد اور اسلامی تہذیب ہمیشہ کے لیے ورنہ کم از کم اس وقت تک کے لیے محفوظ ہو جائیں جب تک کہ یہ مرکز اپنے صحیح اصول پر قائم رہے۔ نیز توکل علی اللہ اور عوام کی طرف سے احتیاج خود کارکنان مدرسے کو اسلامی شان پر باقی رکھ سکے اور جابرانہ استبداد یا ریاست کا ٹھاٹ ان میں قطعاً نہ پیدا ہو، بلکہ ایک جمہوری تعلق ہو جو ایک کو دوسرے کا محتاج بنائے رکھے اور اس طرح آپس میں خود ایک دوسرے کی اصلاح ہوتی رہے۔ بدقسمتی سے ہمارے موجودہ مدارس مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے اس اصول پر بھی پورا نہیں اترتے۔ دیوبند کا مقصد تو یہ تھا کہ عوام الناس سے زیادہ تعلق پیدا ہو، اور اس کا سیاق و سباق یہ تھا کہ 1857 کی تحریک آزادی میں انقلابی سوچ کی حامل ایک جماعت صف ہستی سے مٹائی جا چکی تھی اور مسلمان قوم ہر جگہ جابرانہ حکومت کے شکوک و شبہات اور ظلم و ستم کا نشانہ بنی ہوئی تھی۔ ان حالات میں مسلمانوں کے علمی حلقوں میں دو سوچیں ابھر کر سامنے آئی۔ پہلی سوچ کے حامل وہ لوگ تھے جو انگریز سامراج سے قطعی مرعوب نہیں تھے بلکہ ان سے شدید نفرت کے جذبات رکھتے تھے اور اپنی مذہبی، ثقافتی اور علمی روایات کو کسی طور پر چھوڑنے پر آمادہ نہیں تھے۔ اس فکر کی نمائندگی مدرسے دیوبند کر رہا تھا۔ دوسری سوچ کے حامل وہ لوگ تھے جو انگریز سامراج سے متاثر ہو کر ہر میدان میں مدافعانہ اور غلامانہ سوچ کو پروان چڑھا رہے تھے، اور اس فکر کی نمائندگی سر سید احمد خان کا قائم کردہ کالج علی گڑھ یونیورسٹی کر رہا تھا۔ ہمارے لیے یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ علی گڑھ کا ادارہ دارالعلوم کے مقابلے میں قائم کیا گیا، تاہم یہ ایک حقیقت ہے کہ انگریز سامراج نے اپنی حکمت عملی سے ان ہر دو اداروں کو ایک دوسرے کے مقابل لا کھڑا کیا اور ان کی باہمی رقابت سے سیاسی فوائد حاصل کیے۔ قطع کلام کرتے ہوئے معذرت کے ساتھ اس بات کی وضاحت کرتا چلوں کہ جس طرح دیوبند کے مقابل علی گڑھ یونیورسٹی کو کھڑا کیا گیا تھا، بالکل اسی طرح امارت والی تبلیغ کے مقابل عالمی شورا والی تبلیغ کو کھڑا کیا گیا، اور اس فتنے کے موجد بھی علی گڑھ کے تبلیغی پروفیسر حضرات تھے۔ مولانا ابراہیم صاحب دیولہ اور ان کے ساتھیوں میں اس سنگین سازش کو انجام دینے کی صلاحیت ہرگز نہیں تھی۔ دماغ علی گڑھ والوں کے تھے، استعمال گجرات والوں کو کیا گیا۔ چلے اب اصل مضمون کی طرف چلیں۔ دیوبند اور علی گڑھ کی اس باہمی رقابت کو ولی اللہ جماعت کے تیسرے دور کے امام شیخ الہند مولانا محمود الحسن نے دور کیا اور اجتماعی ترقی اور ملی آزادی کے لیے ایک دوسرے کو مل جل کر کام کرنے کی دعوت دی۔ تاہم اس سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ مولانا نانوتوی جدید علوم و فنون یا انگریزی زبان کے مخالف تھے۔ حضرت نانوتوی اور سر سید احمد خان کے ایک استاد مولانا مملوک علی نانوتوی تھے جو کہ شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ حضرت نانوتوی جدید علوم فنون کے قائل تھے اور ان علوم کے حصول طلبہ کے لیے ضروری خیال فرماتے تھے۔ چنانچہ سید محبوب رضوی نے مولانا نانوتوی کی یہ تحریر نقل کی ہے کہ اگر طلبہ مدرسے حاضہ سرکاری مدارس میں جا کر علوم جدید حاصل کرے تو ان کے کمال میں یہ بات زیادہ معید ہوگی۔
مولانا احمد عبد المجیب قاسمی حضرت نانوتی کے تصور علوم جدیدہ پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جدید تعلیم کے حصول سے حضرت نانوتی نے منع نہیں فرمایا، اور کیسے منع فرماتے؟ وہ تو باخبر زمانے شناس اور صاحب بصیرت عالم تھے اور تقاضائے زمانے سے آگاہ تھے، بلکہ ایک گونا ترغیب بھی دلائی۔ تاہم ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مولانا نانوتوی نے عصری اور دینی تعلیم کے مشترکہ نصاب کو دارالعلوم میں کیوں جاری نہیں فرمایا؟ یہ تو اس کا جواب مولانا نے خود یہ دیا کہ زمانے واحد میں علوم کثیرہ کی تحصیل سب علوم کے حق میں باعث نقصان استعداد رہتی ہے۔ مولانا کے اس جملے سے واضح ہو جاتا ہے کہ وہ بیک وقت دینی اور عصری تعلیم کی تدریس کو استعداد پیدا نہ ہونے کا باعث قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ ان کا مقصد یہ تھا کہ دینی تعلیم کے حاملین فراغت کے بعد عصری تعلیمی اداروں میں آئیں اور عصری تعلیم کے حامل مدارس دینیہ میں آئے۔ اگر وہ جدید علوم اور فنون کے حوالے سے عصری تعلیمی اداروں کے مخالف ہوتے تو خود مولانا مملوک علی سے کیوں پڑھتے، جو شاہ عبدالعزیز کے فتوے کی روشنی میں انگریز کے قائم کردہ کالج میں نوجوانوں کی تربیت کا محاذ سنبھالے ہوئے تھے؟ بلکہ مولانا گیلانی کے مطابق تو مولانا نانوتوی خود انگریزی زبان سیکھنے کے خواہش مند تھے اور دارالعلوم دیوبند میں سنسکرت زبان سیکھنے کا اہتمام بھی تھا۔ ہدایت اور ضلالت کا بیان۔ قرآن مجید کے بیان کے مطابق او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، یا کہے کہ اگر اللہ مجھے ہدایت کرتا تو میں بھی پارسا لوگوں میں ہوتا، یعنی اگر اللہ مجھے ہدایت دے دیتا تو میں شرک اور معاصی سے رک جاتا، مجھے ہدایت ہی نہ دی گئی تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ فقط ایک اسلامی بھائی یورپ۔ جواب: یہ عنوان بہت گمبھیر ہے، اسے توجہ کے ساتھ بار بار پڑھیں گے تو مراد کو پہنچو گے۔ وَبِاللَّهِ نَسْتَعِينُ وَهُوَ الْمُسْتَعَانُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ قرآن مجید کی وضاحت۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جس کو گمراہ رکھنا چاہتا ہے اس کے سینے کو ایسا تنگ کرتا اور ایسا بھینچتا ہے کہ گویا وہ آسمان پر چڑھا چلا جا رہا ہے۔ یہ طریقہ ہے جس سے ایمان نہ لانے والوں پر اللہ کی طرف سے ناپاکی مسلط کی جاتی ہے۔ ایک اور موقع پر اس کو یوں ادا کیا گیا: وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اگر خدا چاہتا تو تم سب کو ایک امت بنا دیتا، مگر وہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے، اور ضرور تم سے تمہارے اعمال کی باز پرس ہو کر رہے گی۔ پھر اس ہدایت کی کیفیت کو یوں بیان کیا: قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ۔ ان سے کہو کہ اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور وہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اور ضلالت کی کیفیت اس طرح بیان کی: وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا۔ اور جب تم نے قرآن پڑھا تو ہم نے تمہارے اور آخرت کا یقین نہ رکھنے والوں کے درمیان ایک گاڑھا پردہ ڈال دیا اور ان کے دلوں پر غلاف چڑھا دیے کہ قرآن نہ سمجھ سکے، اور ان کے کانوں میں گرانی پیدا کر دی۔ فائدہ: ان آیات میں اس فطری کیفیت کو جو ایک حق بات سن کر اسے قبول کرنے کے لیے اضطراری طور پر دل میں پیدا ہوتی ہے اور جو آخرکار انسان کو ایمان کی طرف کھینچ لاتی ہے، خدائی ہدایت اور اس کے پیدا ہونے کو شرع صدر سے تعبیر کیا گیا ہے، اور اس ہدایت کے برعکس انسان کے دل میں حق سے انکار اور اعراض کرنے پر آمادگی کی جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کو اللہ کی طرف سے مسلط کی ہوئی گمراہی قرار دیا گیا ہے، اور اس شرع صدر کے مقابل جو انقباض کیفیت دل میں پیدا ہوتی ہے اسے ضیق صدر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ پھر اس ہدایت اور ضلالت اور شرع صدر اور ضیق صدر کے پیدا ہونے کا سبب یہ بتایا ہے
کہ انسان جب ایک مرتبہ خدا کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے تو اس کو خود بخود وہ راستہ دکھائی دینے لگتا ہے جو اسے سیدھا خدا کی جانب لے جاتا ہے۔ اور جو شخص سرے سے یہ احساس ہی نہیں رکھتا کہ مجھے کبھی خدا کے حضور میں حاضر ہونا اور اپنے قلب اور جوارے کے افعال کا حساب دینا ہے، اس کو لاکھ کوئی شخص کلمہ حق سنائے اور واعظ و تلقین کرے، کوئی بات اس کے دل میں نہیں اترتی اور وہ کسی طرح راہ راست پر نہیں آتا۔ یہاں پھر دو باتیں مل گئی ہیں جن کو الگ الگ سمجھ لینے سے قرآن مجید کے وہ نکات بآسانی حل ہو جاتے ہیں جن میں یہ مضمون مختلف پیرایوں سے بیان کیا گیا ہے۔ ایک طرف ہدایت اور شرع صدر اور ضلالت اور ضیق صدر کی کیفیت کو اللہ کی طرف سے منسوب کیا گیا، دوسری طرف اس ہدایت اور شرع صدر کے عطا کرنے کے لیے یہ شرط لگائی ہے کہ انسان خدا کی طرف رجوع اور توجہ کرے، اور ضلالت اور ضیق صدر کے مسلط کر دینے کا سبب یہ بتایا کہ گمراہ شخص خدا کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، اس کے سامنے بروز حشر مسئول اور جواب دہ ہونے کا احساس نہیں رہتا۔ ان دونوں چیزوں کے باہمی تعلق کو یوں سمجھے کہ انسان کی فطرت میں خدا نے ایسی قوت رکھ دی ہے جو اس کو حق اور باطل کے امتیاز اور صحیح و غلط کا فرق سمجھنے میں مدد دیتی ہے، اس کے ساتھ ہی اسے حق کی طرف بڑھنے اور باطل سے احتراز کرنے پر مائل کرتی ہے۔ یہی قوت وہ فطری ہدایت ہے جسے خدا اپنی طرف منسوب کرتا ہے اور جس کی طرف ارشاد خداوندی ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اس فطرت پر جس پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ اس کے خلاف ایک اور قوت بھی انسان میں کام کر رہی ہے جو اس کو برائی کی طرف کھینچتی ہے، غلطی اور کجروی کی طرف مائل کرتی ہے اور جھوٹ اور باطل کو اس کے سامنے مزین کر کے پیش کرتی ہے۔ ان دونوں کے ساتھ بہت سی خارجی اور داخلی قوتیں ایسی ہیں جن میں سے بعض ہدایت کی قوت کو مدد پہنچانے والی ہوتی ہے اور بعض ضلالت کی قوت کو، مثلا جدید علوم اور اس کے مختلف مدارج، انداز تربیت اور اس کی مختلف کیفیات، سوسائٹی اور ماحول اور اس کے مختلف احوال، یہ وہ چیزیں جو باہر سے اس پر اثر انداز ہوتی ہیں اور ترازو کے دونوں پلڑوں میں سے کسی ایک میں اپنا وزن ڈالتی رہتی ہیں، اور انسان کا اپنے اختیار تمیزی، اپنی فہم و فراست، اپنی عقل و بصیرت سے صحیح یا غلط کام لینا اور اپنی قوت فیصلے کو حق بجانب یا غیر درست طریقے پر استعمال کرنا، یہ وہ چیز ہے جو خود اس کے ارادے کے تابع ہے، جس سے وہ ہدایت اور ضلالت کے متضاد قوتوں کے درمیان فیصلہ کرتا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ خدا کی بخشی ہوئی ہدایت اور اس کی مسلط کی ہوئی ضلالت دونوں غیر محسوس طور پر اپنا عمل کرتی رہتی ہیں۔ ہدایت کی قوت اسے راہ راست کی طرف لطیف اشارے کیا کرتی ہے اور ضلالت کی قوت اپنی پوری زینت کے ساتھ اسے باطل کو قبول کرنے پر اکساتی۔ مگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان غلط اثرات سے متاثر ہو کر خود اپنی اختیاری قوتوں کو غلط طریقے سے استعمال کر کے ضلالت کے پھندے میں گرفتار ہو جاتا ہے اور ہدایت کی پکار پر کان ہی نہیں دھرتا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ غلط راستے پر چل رہا ہوتا ہے اور اس دوران میں کچھ بیرونی اثرات، کچھ خود اس کی اپنی عقل و بصیرت، دونوں مل جل کر اسے گمراہی سے بیزار کر دیتے ہیں، اور اس وقت ہدایت کی وہی روشنی جو پہلے مدھم تھی دفتن تیز ہو کر اس کی آنکھیں کھول دیتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک مدت تک انسان ہدایت اور ضلالت کے درمیان مذبذب رہتا ہے، کبھی ادھر کھنچتا ہے کبھی ادھر، قوت فیصلہ اتنی قوی نہیں ہوتی کہ بالکل کسی ایک طرف کا ہو جائے۔ بعض بدقسمت اس تذبذب کے عالم میں دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، بعض کا آخری فیصلہ ضلالت کے حق میں ہوتا ہے، بعض ایک طویل کشمکش کے بعد ہدایت الہی کا اشارہ پا لیتے ہیں۔ مگر سب سے زیادہ خوش قسمت وہ سلیم الفطرت، صحیح القلب اور سدید النظر لوگ ہوتے ہیں جو خدا کی دی ہوئی عقل، اس کی عطا کی ہوئی آنکھیں، اس کے بخشے ہوئے کان اور اس کی عطا کردہ قوتوں سے ٹھیک ٹھیک کام لیتے ہوئے اور اپنے مشاہدات اور تجربات سے درست نتائج اخذ کرتے ہیں، آیات الہی کو دیکھ کر ان سے صحیح سبق حاصل کرتے ہیں۔ باطل کی زینت ان کو اپنی طرف کھینچنے میں ناکام ہوتی، جھوٹ کا فریب ان کو اپنا گرویدہ نہیں بنا سکتا۔ ضلالت کے کج راستوں کو دیکھتے ہی وہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ آدمی کے چلنے کے قابل نہیں، پھر جو ہی وہ حق کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اس کی طلب میں آگے بڑھتے ہیں تو حق ان کے استقبال کو آتا ہے، ہدایت کا نور ان کے سامنے چمکنے لگتا ہے، اور حق کو حق سمجھ لینے اور باطل کو باطل جان لینے کے بعد پھر دنیا کی کوئی قوت ان کو راہ راست سے پھیرنے اور گمراہی کی طرف لگانے میں کامیاب نہیں ہوتی۔
ہدایت کی اقسام، ایک ہدایت تو یہ ہے کہ بندہ دین پر چلنے لگ جائے، یہ عام ہدایت ہے، اس کا ہر بندہ محتاج ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں۔ دوسری قسم کی خاص ہدایت یہ ہے کہ بندہ دین پر بھی چلے اور دعوتی محنت کو قربانی کے ساتھ کرنے والا بن جائے۔ یہ اعلیٰ اور عرفہ معیار ہے ہدایت کا، اور حضرات صحابہ کے یہاں ہدایت کا معیار یہی تھا، اور یہ کیفیت ہی اصلی ہدایت سمجھی جاتی تھی۔ ہدایت کا تصور صحابہ کی نظر میں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹے کی شادی کی، بیٹی کی بیوی خوبصورت شاعرہ اور نہایت پرہیزگار تھی۔ شادی کے بعد بیٹی کی دینداری میں تو کوئی فرق نہیں آیا، سوائے اس کے کہ دعوتی محنت اور دعوتی اسفار کم ہو گئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے کو نصیحت کرتے رہے، لیکن کچھ اثر ہوتا نظر نہ آیا، تو بیٹے سے کہا، بیٹا دنیا کی حور سے آخرت کی حور افضل ہے۔ اشارہ تھا کہ طلاق دے دو، یعنی صدیق اکبر کی نگاہ میں انفرادی دینداری کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ ان کے یہاں اصلی ہدایت کا تصور دعوت کی اجتماعی محنت کے بغیر نامکمل تھا۔ خصوصی اور مکمل ہدایت کے طالب کو دعوتی کام کو اپنانا ہوگا، مسجد وار جماعت میں شمولیت، ان کے آپسی مشورے کے ساتھ چلنا، تشکیل، تفقد، خروج اور آنے والی جماعتوں کی نصرت، اس طرح کی پوری ترتیب کی ضرورت ہوتی ہے، تب کہیں جا کر بندہ دعوتی کام پر کھڑا ہو سکتا ہے، اور یہ مکمل اور محقق ہدایت ہے۔ ہدایت اگر صرف دین پر چلنے کا نام ہے تو پھر اتنی محنت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہاں ہدایت سے مراد وہ ہدایت ہے جو بندے کو کار نبوت پر کھڑا کر دے، اور انسانیت کے غم و فکر میں لگ کر کار نبوت یعنی دعوتی کام کرنا اور دوسروں کو بھی اس کام پر لگانا مقصود بن جائے۔ اس میں ہجرت، نصرت، دعوت اور خدمت، ذکر و عبادت سب کچھ شامل ہے، اس حال میں کہ خود کو چھوٹا بنا کر امیر کی اطاعت میں عمومیت کے ساتھ چلتے رہنا، علم و ورع، مال و جہ کا رتی برابر کا نشہ سر پر سوار نہ ہو، ورنہ یہ خبیث نشہ سارے زندگی کی دعوتی محنت اور قربانیوں کو برباد کرنے کے لیے کافی ہے۔ دعوتی نہج صحابہ میں افراد نہیں ابھرتے، نہج صحابہ والی تبلیغ میں اگر کسی فرد کے ابھرنے کی شکلیں نظر آتی بھی تھی تو اسے وقتی طور پر عہدے سے معزول کر دیا جاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وقتی طور پر معزول کر دیا تھا، جو ایک ساتھ 100 غزوات کے فاتح تھے۔ لوگوں کی انگلیاں اپنی یا اپنے کسی ساتھی کی طرف اٹھنے لگے اور لوگ یہ گمان کرنے لگے کہ کام انہی کی وجہ سے چل رہا ہے، ایسے شخص کو وقتی طور پر کنارے لگا دیا جائے۔ مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت و برکاتہم کو اللہ تعالیٰ کی قدرت نے مرکز نظام الدین سے نکال کر کنارے لگا دیا، اس لیے کہ تبلیغ والے یہی یقین رکھنے لگے تھے کہ ان کے بغیر تبلیغ نہیں، اور خود دیولہ مدظلہ کا بھی یہی مزاج بن گیا تھا۔ اور اگر یہ شبہ اپنی خود کی ذات سے متعلق ہو تو چاہیے کہ خود کو بھی کچھ روز کے لیے گمنامی میں ڈال لیں، اسی میں خود کی حفاظت ہے اور ساتھیوں کی بھی اور کام کی بھی۔ ہم نے بہت اونچے درجے کی بات کہہ دی ہے، خود کو فنائیت والی راہ پر تو وہی مخلص اور قلندر بندہ ڈال سکے گا جسے اللہ کے سوا اور کوئی نہ بھاتا ہو، ورنہ مال اور جاہ پر جس کی رال ٹپکتی ہو وہ وحشی تو سب کچھ برباد کر کے چھوڑے گا، اس لیے کہ وہ بدبخت شقاوت سے مختص ہے اور سعادت سے محروم۔ نتیجتاً اس قدر فتنے ابھریں گے کہ سنبھالنا ناممکن ہو جائے گا۔ ساری دنیا میں دعوتی کام پرسکون طور پر چل رہا ہے، سوائے ساؤتھ افریقہ اور پاکستان کے۔ حالانکہ حضرت جی نے وہاں کے ساتھیوں کے درمیان صلح صفائی فرما دی تھی، لیکن آج بھی 2 ساتھی حضرت جی کی دی گئی ہدایت کو پس پش ڈال کر اپنے مال کے بلبوتے پر دعوتی کام کی فضا کو مقدر بنائے ہوئے ہیں، ساتھیوں کو کام کرنے نہیں دیتے، پریشان کرتے رہتے ہیں۔ اگر یہ اپنا رویہ درست نہ کریں تو یقیناً اللہ ان سے نمٹ لے گا۔ حضرات صحابہ لاکھوں کی تعداد میں تھے، لیکن کسی نے اپنی پیری اور بزرگی کا نعرہ نہیں لگایا اور نہ ہی کسی کو اپنی ذات سے جوڑا، بلکہ وہ تو اپنے آپ کو چھپانے والے تھے۔ فنا فی اللہ ہستیاں تھیں، ان کا وجود رحمت، ان کی موت لوگوں کی ہدایت کا سبب تھی، رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ ان 2 شر پسندوں کا وجود کام کرنے والوں کے لیے درد سر بنا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کے فتنوں سے دعوتی کام کو اور کام کرنے والوں کو محفوظ فرمائے اور انسانیت کی عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائے۔ آمین آمین آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بات توجہ سننی پڑے گی، بہت توجہ سننی پڑے گی۔ تم بات کو
غلط مطلب نکالو گے اپنے ذہن سے، اور میرے ذہن میں جو مطلب ہے اس پہ غور نہیں کرو گے، یہ بڑی مصیبت ہے اس زمانے میں۔ بجائے جو میں چاہتا ہوں اس طرف توجہ کرنے کے، اپنے دماغ میں جو کچھ لیے بیٹھے ہو اس کو غلط رخ پر لے جاؤ گے۔ سنو غور سے۔ بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آدمی اپنے ذہن کو اور اپنے برتن کو اعتراض اور تردد اور اشکال سے خالی کرے، اس لیے کہ اگر کسی بات کو بھی مفہوم مخالف اور کسی بات کو بھی کسی دوسرے عمل کی تردید یا اس کی تنقیص یا اس کی افادیت کو کم سمجھنے کے سوء ظن کے ساتھ سنا گیا، نفع کی باتوں سے نقصان ہونا یقینی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم اس کی نیت کریں، پوری بات سنیں گے، آگے پوری بات نقل کریں گے۔ آدھی سننا یہ بھی دین و دعوت کے لیے ناقص، اور آدھی بات کا نقل کرنا یہ تو بڑے فساد کا ذریعہ ہے، اس لیے بہت توجہ کے ساتھ بات سننی ہے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔